السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانتے۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گی، نہیں مانتے نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ محمد قاسم کا یہ پیغام ہی نہیں ہے کہ مجھے امام مہدی مانے۔ وہ تو خود کو بھی امام مہدی کہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اویس نصیر ہیں جو پاگل ہوئے پھرتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کہتے ہیں، دیوانے ہیں وہ۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی منوا لینا ہے۔ آپ کیوں اتنا تھکڑے ہیں ویس بھائی؟ میرا صرف یہ پیغام ہے، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ امام مہدی نہیں مانتے، آپ نہ مانیں، لیکن آپ اس پیغام کو، اس میسیج کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ محمد قاسم کا پیغام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی رہنمائی کے لیے ان کے خوابوں میں دکھایا ہے۔ بس اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان کا کیا پیغام ہے کہ شرک نہ کریں، اور یہی پیغام ہمارے نبیوں کا تھا۔ یہی پیغام کیا ہمارے نبی نے لائے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام نہیں تھا؟ یا حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں تھا؟ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نہیں تھا؟ یا قرآن کا یہ پیغام نہیں ہے؟ تو جو قرآن کا پیغام ہے نا، وہ یہی ہے کہ شرک ظلم العظیم ہے۔ اب شرک کی قسمیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ۔ آج 2023 میں ہم اس بات کو نہیں جانتے شرک کی قسمیں کیا ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم کو اپنے خواب میں دکھائی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، تصویریں شرک کی قسم ہے۔ ہمیں بس تصویروں کا پتہ تھا کہ جس گھر میں تصویر نہ ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن محمد قاسم نے ہمیں اور بھی باتوں کا بتایا۔ اب دیکھیں کہ یہ کافروں نے ہمیں کس طرح شرک کروایا ہے کہ ہر چیز پہ تصویر، جہاں نہیں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھی تصویر، وہاں بھی تصویر لگا دی، کپڑوں پہ تصویر لگا دی، ہر چیز۔ اور ہمارے ذہن ایسے عادی بن گئے کہ ان چیزوں کے عادی بن گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا شرک ہے۔ اور ہماری یہ باتیں کس طرح اللہ پاک کو غصے میں لا رہی ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دوسرا کام ہم سے یہ کرایا کہ مزار بنوا دیے گئے۔ اب ہر بے وقوف عورت یہ پیروں فقیروں کے چکروں میں جاتی ہے، مزاروں پہ مزاروں کو چومنا، سجدے کرنا۔ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے کہ سجدہ دوسروں کو کرنا چاہیے؟ اگر دوسروں کو ہی سجدہ کرنا ہے تو ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو ہم مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی تو انہی کے بت بنائے تھے نا، جو ان کے بڑے تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کی یاد نے بت بنا لیے، نبیوں کی یاد نے بت بنا لیے۔ جیسے ہندوؤں کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا بھی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاید کہ انہی کی وہ پیروی کرتے تھے۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو محمد قاسم کا یہی پیغام ہے کہ شرک سے بچیں، اپنے گھر کو تصویروں سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ تو بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ سورۃ الروم میں ہے، یہ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی تو یہ میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتا ہے نا، تو انسان کہتا ہے وہ فلاں بندے کی دعا کی وجہ سے نا مجھے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اب میں آپ کو اپنی ایک دوست کی بات بتاتی ہوں۔ ان کی لائف بہت مشکل میں پڑی ہوئی تھی، اتنی گھر والوں کی وجہ سے، سسرال کی وجہ سے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ، یعنی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جو ان کی ایک نند تھی وہ بہت لڑائی کرتی تھی، تو ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے اور وہ انہی کے گھر انہوں نے آ جانا تھا اور لڑائیاں کرنی تھی بس۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس جائیں اور جادو وغیرہ کرائیں کہ کوئی پڑھائی دے تو آپ پڑھیں۔ تو یہ
मामला सेटल हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी के पास नहीं जाना। और वो तहज्जुदों में सिर्फ अल्लाह के पास फरियाद की और अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। वही जिनको डर था कि ये आगे लड़ेगी या कुछ होगा, अल्लाह ने ऐसा वसीला बनाया कि सब कुछ ठीक हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं किसी और के पास जाती तो मैं कहती ये उस बंदे की वजह से हुआ, शिर्क करती। तो क्या आजकल हम लोग ये नहीं कर रहे, फलां बाबे से दुआ कर ली, फलां बाबे से? वो करना तो अल्लाह ने होता है, जो होना होता है वो अल्लाह की तरफ से होना होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि उनकी वजह से हुआ है। तो लिहाजा शिर्क से बचें, मेरा बस यही पैगाम है।